بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 171 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 18ویں پارے میں آج ہم سورہ نور کی آیت نمبر 1 سے لے کے 30 تک کا مطالعہ کریں گے، جبکہ آج کے سبق کے بالمقابل دہرائی ہوگی سورہ یونس 1 سے لے کے 30 تک 10ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہے، یہ اہم سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور اسے فرض ٹھہرایا ہے، ہم نے فرض ٹھہرایا ہے، وانزلنا فیہا، اور ہم نے نازل کی ہیں اس میں آیات بینات، واضح آیات، واضح تنبیہات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو۔ زانیت والزانی، بدکار عورت اور بدکار مرد، فجلدو، کوڑے مارو، یعنی بدکار مرد اور بدکار عورت کو کوڑے مارو، کل واحد منہما، یعنی ان میں سے ہر ایک کو، 100 جلدہ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما، اور نہ آئے تمہیں ان پر، رأفت، ترس، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین یعنی حکم کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر، ولیشہد، اور چاہیے کہ موجود ہوں، عذابہما طائفۃ، ان کی سزا کے وقت ایک جماعت، من المؤمنین، مومنوں کی۔ الزانی لا ینکح، بدکار مرد نکاح نہ کرے، الا زانیتن او مشرکتن، سوائے بدکار یا مشرک عورت کے، والزانیۃ لا ینکحھا، اور بدکار عورت نکاح نہ کرے، یعنی بدکار عورت سے نکاح نہ کرے، الا زان او مشرک، سوائے بدکار یا مشرک مرد کے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا یہ کام مومنوں پر، یعنی مومن ان سے نکاح نہیں کریں گے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا، پھر وہ نہ لائیں، نہ لا سکیں، باربعۃ شہداء، 4 گواہ، فجلدوہم، تو مارو ان کو، 80 جلدہ، 80 کوڑے، ولا تقبلوا، اور قبول نہ کرو، لہم، ان کی، شہادۃ ابدا، گواہی کبھی بھی، واولئک ھم الفاسقون، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور وہ اصلاح کر لیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم، اور نہ ہوں ان کے پاس، شہداء، کوئی گواہ، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، یعنی اپنے سوا اور کوئی گواہ موجود نہ ہو، گواہی دینے والا نہ ہو، فشہادۃ احدہم، تو گواہی ہے ان کی، یعنی ایسے شخص کی، 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 بار قسم کھائے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں، انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً وہ سچے ہیں، یعنی وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار، یعنی 5ویں بار یہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو، یعنی کہنے والا اپنے بارے میں کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَؤُ، اور ٹال دے گی، عنہا العذاب، اس عورت سے سزا کو، یہ بات، ان تشہد، کہ وہ گواہی دے، 4 شہادات باللہ، 4 بار اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین، کہ یقیناً وہ شخص، یعنی تہمت لگانے والا، جھوٹا ہے۔
والخامسۃ اور پانچویں بار یعنی پانچویں بار یہ کہے ان غضب اللہ علیہا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اس پر یعنی اس کہنے والی عورت پر، ان کان من الصادقین اگر وہ مرد سچا ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی اس کے شروع میں ایک جملہ محذوف ہے، تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ بھی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تواب حکیم بہت توبہ قبول کرنے والے حکمت والے ہیں۔ ان الذین یقیناً جو لوگ جاؤ بالافک لائے جھوٹ گڑ کر یا جھوٹ لے کر آئے، عصبۃ منکم ایک گروہ ہے تم ہی میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم تم نہ سمجھو اسے برا اپنے لیے یعنی اس وقوعہ کو، بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ تو اچھا ہے تمہارے لیے، یعنی ایسے لوگ بے نقاب ہو گئے اس واقعے سے، لکل امرئ منہم ہر شخص کے لیے ان میں سے مکتسب من الاثم اسی قدر سزا ہے جو اس نے گناہ کمایا، والذی تولی اور جو شخص ذمہ دار بنا کبرہ منہم اس کام کے بڑے حصے کا ان لوگوں میں سے، لہو عذاب عظیم اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا کیوں نہ ہوا اس سمعتموہ کہ جب تم نے سنا اس خبر کو، ظن المؤمنون کہ گمان رکھتے مومن مرد والمؤمنات اور مومن عورتیں بانفسہم اپنے بارے میں خیرا بھلائی کا، وقالو اور کہتے ھذا افک مبین یہ کھلا بہتان ہے، یعنی ایسے کیوں نہ ہوا کہ سنتے ہی اسی لمحے کہہ دیتے کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ لولا جاؤ علیہ کیوں نہ لائے وہ لوگ اس پر اس دعوے پر باربعۃ شہداء چار گواہ، فاذ لم یأتوا پھر جب وہ نہ لا سکے بالشہداء گواہ، فاولئک عند اللہ تو یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم الکاذبون جھوٹے ہیں، یہی لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، لمسکم ورنہ ضرور پہنچتا تمہیں، فی ما افضتم فیہ عذاب عظیم ورنہ ضرور پہنچتا تمہیں بڑا عذاب بوجہ اس فعل کے جس میں تم مشغول ہوئے۔ استلقونہ بألسنتکم جب تم نقل کر رہے تھے اسے یعنی اس خبر کو اپنی زبانوں سے، وتقولون بافواہکم اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، ما وہ بات لیس لکم بہ علم نہیں تھا تمہیں جس کا کوئی بھی علم، وتحسبونہ ہینا اور تم سمجھ رہے تھے اسے معمولی بات، وہو عند اللہ عظیم جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ ولولا اور کیوں نہ ہوا اس سمعتموہ کہ جب تم نے اسے سنا، کل تو تم کہتے ما یکون لنا کہ نہیں ہے ہمیں جائز، ان نتکلم بہذا کہ ہم بات کریں اس کے بارے میں، سبحانک پاک ہیں آپ یعنی پاک ہیں آپ اے اللہ تعالیٰ، ھذا بہتان عظیم یہ بہتان ہے بہت بڑا، یعنی مومنوں کو یہ جملہ کہنا چاہیے تھا۔ یعظکم اللہ نصیحت فرماتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ، ان تعودوا لمثلہ ابدا کہ تم دوبارہ نہ کرو ایسا کبھی بھی، ان کنتم مومنین اگر تم ہو ایمان والے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور واضح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ ان الذین یحبون بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ کہ چرچا ہو بے حیائی کا، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انتم لا تعلمون جبکہ تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر
نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم شفیق اور مہربان ہیں، یعنی اگر یہ نہ ہوتا ورنہ تم آفت میں مبتلا ہو جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نقش قدم کی، ومن یتبع اور جو پیروی کرے گا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر تو بے شک وہ تو تلقین کرتا ہے بالفحشاء والمنکر بے حیائی اور برائی کی، ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا تو پاک نہ ہو سکتا، منکم من احد ابدا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی، ولکن اللہ یزکی بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے میں یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ ولا یأتل اور قسم نہ کھا لیں اولو الفضل منکم والسعۃ فضل اور وسعت والے تم میں سے، ان یؤتوا کہ وہ نہیں دیں گے اولی القربى قرابت داروں کو، والمساکین اور محتاجوں کو یعنی اپنا مال نہیں دیں گے، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفوا اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، بل یصفحوا اور درگزر کریں، الا تحبون کہ تم نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات الغافلات المؤمنات پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنت کی گئی ہے ان پر دنیا اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یوم تشہد جس دن گواہی دے گی، علیہم ان پر ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں بھی، بما کانوا یعملون اس بات کی جو وہ عمل کرتے تھے۔ یومئذ اس دن، یوفیہم اللہ دینہم الحق پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کا واجبی بدلہ، ویعلمون اور وہ جان لیں گے، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ هو الحق المبین یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کو واضح کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوں گی، والخبیثون للخبیثات اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین جبکہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوں گے، اولئک مبرؤون مما یقولون یہ لوگ بری ہیں اس سے جو وہ یعنی فاسق لوگ کہتے تھے، لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا نہ داخل ہوا کرو کسی گھر میں، غیر بیوتکم اپنے گھر کے سوا، حتی تستانسوا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا اور سلام کرو، علی اہلہا اس گھر کے لوگوں پر یعنی وہاں کے گھر والوں پر، ذالکم خیر لکم یہ طریقہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھو، فإن لم تجدوا پھر اگر تم نہ پاؤ، فیہا احدا اس میں کسی کو یعنی وہاں کوئی موجود نہ ہو، فلا تدخلوها تو نہ داخل ہو ان میں، حتی یؤذن لکم یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں، وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا اور اگر کہا جائے تم سے کہ لوٹ جاؤ، فارجعوا تو واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْکَىٰ لَکُم یہ پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے لیے، واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم کرتے ہو جانتے ہیں۔ لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ کہ تم داخل ہو غیر رہائشی مکانوں میں، فیہا متاع لکم جن میں
سامان ضرورت ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، ویحفظوا، اور حفاظت کریں، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عصمت کی، ذالک ازکی لہم، یہ طریقہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر بما یصنعون، باخبر ہیں اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ سورہ النور کی آیت نمبر 1 سے لے کے 30 تک ہم نے مطالعہ کیا۔ ان 30 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 553، جبکہ 553 الفاظ میں سے وہ الفاظ جو ہم نے اب تک نہیں پڑھے ان کی تعداد صرف 40 تھی۔ گویا 513 الفاظ الحمدللہ 170 اسباق میں ہم جستہ پڑھ چکے ہیں، اور ان 40 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 22 الفاظ کا اضافہ ہونے کے بعد ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,776 ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اس آسانی کو جو رب کریم کے فرمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا مظہر ہے، ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کے فوری تقاضے کے طور پر روزانہ صبح و شام اس کی تلاوت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔